چلیں بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم پہنچتے ہیں ہماری چھوٹی بہن ہیں رباب، ان کے پاس، رباب اور احمد. تو اب آپ لوگ کچھ شیئر کریں ہم لوگوں سے. اوکے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک نظم سنانا چاہتی ہوں، کافی ثقیل سی ہے، اور اس کو سنانے کی جو وجہ ہے وہ بھی اس سے پہلے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. تو وہ جو نظم میں سنانے جا رہی ہوں وہ ویمن امپاورمنٹ پر بیسڈ ہے. اینڈ آئی بلیو that education is one of the ingredients to achieve it. Education کی جو امپورٹنس ہے اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا گیا ہے. In fact, the very first word that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Iqra, which means to read. لیکن پھر بھی جب سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے کی بات کی تب ان کو کتنی مخالفت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں. اور جب اس درس گاہ کی شروعات ہو گئی تب جو ہمارے یہاں کے مرد حضرات تھے انہوں نے ایجوکیشن پہ اپنا ایکسکلوزیو رائٹ سمجھ لیا، اور ویمن ایجوکیشن کا جو آئیڈیا ہے وہ سر سید صاحب سوچ بھی نہیں پائے اس وقت. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور انہی کے بنائے ہوئے کالج میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ جو شیخ عبداللہ جو کہ پاپا میاں کے نام سے مشہور ہوئے، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو مسلم معاشرے میں اصل چینج اور ترقی تبھی آئے گی جب اس کی خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں گی. سوچئے 125 سال پہلے یہ آئیڈیا کتنا خوفناک رہا ہوگا، مگر اپنی بیگم کے ساتھ، بیگم وحید جہاں کے ساتھ اور بیگم آف بھوپال سلطان جہاں کی مدد سے انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول کی نیو 1906 میں رکھ ڈالی. اور 100 روپے کا اسٹائپن، 100 روپے کا جو اسٹائپن ہر مہینے کی مدد کے لیے ان کو ملتا تھا، اور پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے، اسپیشلی پردے پہ بہت زور دیا گیا تھا کہ پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ اسکول پہلے ہائی اسکول بنا. یہ جو چھوٹا سا اسکول تھا یہ پہلے ہائی اسکول بنا، پھر انٹرمیڈیٹ کالج ہوا، اور فائنلی 1937 میں it was elevated as an undergrad college and became a part of علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. عبداللہ جی بالکل. تب سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو ہر طرح کے پروگریسو سوچ دینے کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کر رہا ہے. اور اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے نظم چوز کی ہے کیونکہ عورتوں کو ایڈریس کرتی ہے اور ان کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ خود سے جڑی ہوئی جو روایتی سوچیں اس کو چینج کریں اور کانفیڈنس کے ساتھ معاشرے میں چلیں. کیفی اعظمی صاحب کی یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے عورت، اور یہ میں خاندان کی ساری خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی، جو میری نانی سے شروع کرتے ہوئے اس میں اپنی دادی کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، ضرور جو کہ خاندان کی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ سب لوگ چونکہ ان کو جانتے ہیں. تو نانی، دادی، میری بہنیں، میری ممانیاں، میری بھابیاں، سب کے لیے جو یہاں اس وقت موجود ہیں، خالہ، امی، یہ آپ سب کے لیے ہے جو کہ بہت پروگریسو ہے ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ خاتون تھی، بہت اعلیٰ خاتون تھی. اور اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے،
قلب ماحول میں لرزاں شرارے جنگ ہے آج، حوصلے وقت کے اور رزق کے یک رنگ ہیں آج، آبگینوں میں تپن ولولے سنگ ہیں آج، حسن اور عشق ہم آواز او ہم آہنگ ہیں آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، زندگی جہاد میں ہے، زندگی جہاد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نخت خمیں گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے مرد کے پہلو میں نہیں، میں نہیں، بہت خوب، اس کی آزاد روش پر ہی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے، بہت خوب، بہت خوب، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس عکس فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے، توڑ کر رسم کے بت بڑے قدامت سے نکل، توڑ کر رسم کے بت بڑی قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کی کھنچی ہوئی حلق ازمل سے نکل، یہ بھی ایک قید ہے قید محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے، تو فلاطون ارسطو ہے تو زہرا پروین، تو فلاطون ارسطو ہے تو زہرا پروین، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین، ہاں بالکل صحیح، اٹھا جلد اٹھا پے مقدر سے زمین، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائیں گی کہاں تک، لڑکھڑائیں گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، بہت خوب، اس میں ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا، مجاز کو لے ہی آئے، صحیح مزاج آ گئے، بہت اچھا بھائی، بہت ہی اچھا، بہت اچھا پڑھا ہے تم نے، بہت بہت اچھا جواب، ترجمانی کر دوں، ہاں یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، اس لیے شاید یہ آپ ہی کے نام تھی، جیسے میں کہہ رہی ہوں رباب میری ترجمانی کرتی ہوں، مجھ سے تو سب خفا ہی رہتے ہیں اسی بات پہ، تھینک یو، نہیں آپ سے کون خفا ہو سکتا ہے، ویری گڈ ترجمانی کی ہے، صحیح بات، رباب بیٹا بہت اچھا کیا تم نے، زبردست، زبردست آ گئی تم، رباب کا انداز بیان بھی بہت اور اچھا، رباب صرف نظم ہی نہیں بلکہ تمہارا طرز بیان، تمہاری جو ادائیگی بالکل ترقی پسند شاعرہ لگ رہی تھی، بہت خوب، بہت خوب،